ابھی جدائی کے لمحے اور باقی تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینے کے قریب لے جا کے ام القریٰ ایک بستی تھی، انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، جو لے جانے والے تھے وہ یہودی تھے، انہیں مجھے وہاں جا کے بیچ دیا۔ میں شہزادہ ناز و نام میں پلا، وہ مجھے مارتے، مجھ سے کام لیتے۔ کہتے ہیں میں وہاں کئی سال رہا اور کہتا یا اللہ میں مار کھانے کو تیار ہوں پر مدینہ تو آ جائے نا، حضور کا شہر تو نصیب ہو جائے نا۔ حضرت جناب سلمان فارسی کہتے ہیں اس یہودی کا چچا بیٹا، اس کا چچا زاد بھائی، اس کا کزن بنو قریظہ یہودیوں کے محلے سے آیا، مجھے اس نے کام کاج کرتے دیکھا، کھیتی باڑی کرتے دیکھا تو کہنے لگا، توجہ ہے آپ کی، جاگ رہے ہیں آپ لوگ، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کہتے ہیں کہنے لگا غلام بیچو گے؟ مجھے دے دو۔ کہتے ہیں اس نے کہا تو 4 دینار نفع دے، تو لے لے۔ کہتے ہیں اس نے 4 دینار نفع لیا اور مجھے باندھ لیا اونٹ کی پشت پہ، ہاتھ میرے باندھ لیے، پیر باندھ لیے، میں رونے لگا، میں تڑپنے لگا۔ کہتے ہیں اچانک بنو قریظہ مدینے کا ایک محلہ تھا، یہاں یہودی رہتے تھے، کہتے ہیں وہاں کا وہ رہنے والا شخص اچانک میری آنکھ کھلی تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، اچانک میں نے آنکھیں کھولی تو کھجوروں کے لمبے چوڑے درخت، فرمایا میں نے دیکھا تو پہاڑیاں بھی معطر معطر سی، فضائیں بھی کرم کرم والی، عطا ہی عطا۔ کہتے ہیں 2 آنسو گرے اور میں ہنس پڑا، آنکھوں میں آنسو، لبوں پہ مسکراہٹ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ کہنے لگا تجھے کیا ہوا؟ سارے رستے تو بت تھا، اب کیا ہوا؟ میں نے کہا میری تھکاوٹیں اتر گئی ہیں، میری ریاضتوں کا ثواب مل گیا ہے، میری عبادتوں کا اجر، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، مجھے گوہر مراد مل گیا۔ کہتے ہیں اس نے مجھے وہاں رکھا، کام کاج کرانے لگا، وقت گزرتا گیا۔ ایک دن کھجوروں اوپر چڑھ کے میں کھجوریں توڑ رہا تھا، مست تھا، تھوڑی تھوڑی عربی میں نے سیکھ لی، ہلکی پھلکی باتیں سمجھنے لگا، جواب دینے لگا، فارسی نسل تھا۔ کہتے ہیں میں کھجوریں توڑ رہا تھا، میرے مالک کا بھائی دوڑا دوڑا آیا، توجہ ہے آپ کی، آیا آگے کہنے لگا بھائی پتہ ہے تجھے کیا ہوا ہے؟ پتہ؟ کہتا میں نے کوئی توجہ نہیں دی، یہ روز ایسی باتیں، پتہ ہے تازہ خبر کیا ہے؟ کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ جس نے دعویٰ کیا تھا نا نبوت کا وہ مدینے آ گیا ہے، وہ جنہوں نے دعویٰ کیا تھا نا نبوت کا وہ مدینے آ گئے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں جو کھجوریں میں توڑ رہا تھا وہ میرے ہاتھ سے گر گئی، یوں لگا کہ جیسے کسی نے آ کے کسی نے آ کے کہا ہو کہ چل تجھے حضور نے بلایا ہے۔ فرماتے ہیں میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ کہنے لگا کدھر ہے وہ؟ کہنے لگا وہ وادی قبا ہے نا، آج بھی جا کے کوئی دیکھے قبا کا ماحول، آج بھی جا کے کوئی دیکھے قبا کا ماحول۔ طلع البدر علینا کی صدا آتی ہے، طلع البدر علینا کی صدا، کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے، وہ ننھی بچیاں جو بیٹھ کر وہاں دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ حضرت سلمان فارسی کہتے کباب، کہتے میں جھٹ سے چھلانگ لگا کے اترا، پہلے میں آیا کرتا تھا پکڑ پکڑ کے، چھلانگ لگائی زمین پہ، اور میں نے اپنے مالک سے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے اس نے تھپڑ مارا، چل اپنا کام کر۔ کہتے پہلے وہ مارتا تھا تو دکھ ہوتا تھا، آج پتہ ہی نہیں چلا، آج پتہ ہی نہیں چلا۔ ہمارے جہاز میں ایک بابا جی بیٹھے تھے، جہاز میں بزرگ بیٹھے تھے، ان سے کسی نے کہا تھک تو نہیں گئے؟ کہنے لگے میری 11ویں حاضری ہے، تھک بڑا گیا ہوں پر جب گنبد پہ نظر پڑتی ہے تھکاوٹیں اتر جاتی ہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں رہتی۔ حضرت سلمان فارسی کہتے اس نے مارا، کوئی پتہ نہیں چلا۔ میں انتظار کرنے لگا کہ ذرا دن جلدی نہیں ڈل جاتا، شام جلدی ہو۔ کہتے شام ہوئی، چھٹی ملی، کھجوریں پلو میں باندھ لی اور قبا کی جانب خرامہ
खरामा खरामा झुकी हुई नजरें, कांपते हुए मेरे लब। और मैं जब पहुंचा, कहते हैं खजूर के दरख्त के नीचे हुजूर बैठे हैं, बाईं जानब चिराग जल रहा है और दाईं जानब सैयदना सिद्दीक अकबर बैठे हैं। फरमाते मैं पहुंचा, पहली नजर हुजूर के चेहरे पे, झुकी हुई नजरें, नूर से ज्यादा रोशनी यहां से छीन रही है। फरमाते लगता है चांद भी शर्मा शर्मा के पीछे हट रहा है। सादा सा लिबास, खुशबुओं ने आगे बढ़ के इस्तकबाल किया। फरमाते हैं यूं नजर पड़ी तो यूं लगा जैसे ये तो मुझे सदियों से जानते हैं, सदियों से कुन फयकून अजे कल दी गल है, असा पहलों प्रीत रलाई। फरमाया लगा ये पहले से जानते। फरमाते हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया आइए आइए, इतने जुमले। फरमाते मैं बैठ गया, खजूरें निकाल के दी और मैंने कहा हुजूर सदके की हैं। फरमाते हैं चूंकि निशानियां बताई थी ना, दो निशानियां ये थी कि सदका नहीं खाएंगे, दूसरी निशानी तोहफा ले लेंगे, तीसरी निशानी के कमर के पीछे मोहर नबुव्वत होगी। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया, खजूरें पेश की, का हुजूर सदके की हैं। हुजूर ने मेरी तरफ देखा तो मुस्कुराए और बड़ा खोल के मुस्कुराए। फरमाया अबू बकर लोगों में बांट दो। फरमाते हैं चेहरा मेरी तरफ है, बातें अबू बकर से हो रही हैं। समझाया तो मुझे जा रहा है ना, कहा अबू बकर लोगों में, तुम्हें पता भी है मैं सदका नहीं लेता। कहते हैं एक निशानी पूरी हो गई, दूध का प्याला आया, एक घूंट मुस्तफा ने लगाया, बाकी सारा ही मुझे अता फरमा दिया। फरमाते हैं मौजें लग गई, मेरी मौजें लग गई। सारी रात तो नींद नहीं आई लज्जत में, और अगला सारा दिन नींद नहीं आई शाम के इंतजार में। कहते हैं फिर शाम हुई, फिर पल्लू में खजूरें बांधी, फिर खरामा खरामा चल पड़ा। फरमाते सारे मिल मिल के जा चुके हैं, पता नहीं हुजूर किसका इंतजार कर रहे हैं। सारे जा चुके, शाम हो गई। मैं पहुंचा, बैठा सामने, मेरे मुस्तफा ने देखा, फरमाया आइए। मैंने खजूरें खोली, निकाली, मैंने कहा हुजूर तोहफा है। फरमाते हैं हुजूर खोल के मुस्कुराए, गोया हुजूर मेरी सवाल का जवाब दे रहे हो कि मुझे पता है तो क्या कर रहा है। खोल के मुस्कुराए, खजूर निकाली, खाई, दूसरी भी खाई, तीसरी भी खाई। फरमाते मुझे याद नहीं 10 खाई कि 11 खाई। मेरा लाया तोहफा हुजूर ने इस्तेमाल फरमाया। फरमाते मेरा जी ना करे आने को, दिल ना करे, लेकिन मजबूरी थी, गुलाम था, लौट आया वापस। अगले दिन हुजूर आ गए जहां आज मस्जिद नबवी है, जहां आज मस्जिद नबवी है, जन्नतुल बकी जहां कब्रिस्तान है, वहां हुजूर बैठे। फरमाते हैं मैं शाम को चला तो दिल में ख्याल आया मोहर नबुव्वत कैसे देखूंगा। 2 निशानियां तो पूरी हो गई, तीसरी क्या है, सारे बोले। फरमाते हैं वो है 2 कंधों के दरमियान, कैसे जुर्रत करूंगा कि हुजूर दिखाएं, कैसे कहूंगा कि सोनिया मोर देखनी है। कहते हैं फिर दुआएं करने लगा दिल ही दिल में, या अल्लाह हवा चला दे, दिल ही दिल में ना हवा चला दे मौला, और हुजूर की कमीज मुबारक कट जाए, मैं मोर देख लूं। कभी दिल में ख्याल आया कोई सहाबी आके कहे हुजूर कमर को हाथ लगाने को दिल करता है। कभी ख्याल आया कि हुजूर खारिश करने के लिए ही जरा दस्ते मुबारक पीछे करें, कोई तो बात बने। फरमाते सारे रास्ते में मंसूबा बंदी करते आया, लेकिन क्या खबर थी मुझे कि सारी बातें तो मुस्तफा के पास पहले से मौजूद होती हैं। फरमाते हैं मैं गया, तवज्जो है साथियों, कहते मैं गया, हुजूर के सामने बैठने लगा। हुजूर ने फरमाया सलमान पीछे आ, ये तेरी जगह नहीं, तू पीछे आ। फरमाते मैं वहां से उठा, पीछे गया। जैसे ही मैं पीछे गया, हुजूर ने कमीज पकड़ी, मोहर नबुव्वत उठाई, मैंने खोल के देखा, खोल के चूमा, खोल के प्यार किया। फिर हुजूर ने बाजू थामा, फरमाया बस भी कर, बस भी कर। फरमाया नबी करीम के कदमों में सर रखा और मैं फूट फूट के रोया। मैंने कहा सोनिया मेरी हयात का अफसाना पूछने वालों, कहीं कहीं से ये किस्सा पढ़ा ना जाएगा। सोनिया मैं इस्फहान से चला तो शाम आया, आका मैं शाम से चला तो मूसल पहुंचा, मूसल से नसीबान आया, वहां से मैं तमूरिया आया। हुजूर फिर मैं बिका, मैंने किसी के जानवरों को चारा डाला, किसी के घर में सफाई करी,
کسی کے جوتے صاف کیے, کسی کے کپڑے دھوئے, بیک بیک کے آیا ہوں, بیک بیک کے پہنچا ہوں, مجھے جم کے قدم چومنے دے حضور, مجھے آج جی بھر کے زیارتیں کرنے دے. فرماتے حضور نے اٹھایا اور جب میرے رسول نے میرا ماتھا چوما, حضور نے جب میری پیشانی پہ بوسہ دیا تو فرماتے ہیں پھر میں نے پڑھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ. فرماتے ہیں پھر میں جانوں اور حضور. لوگوں کی چیخیں نکل گئی, لوگ رو پڑے. ایک بزرگ اٹھے, کہنے لگے عمر, جب سے سلمان آیا ہے یتیم بچیوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کوئی ہمیں یتیم نہ کہے. جب سے سلمان آیا ہے بھوکوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کوئی ہمیں بھوکا نہ کہے. جب سے سلمان آیا ہے بے آسرا لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے اب ہمارے پاس بہت بڑا آسرا ہے. جب سے سلمان آیا ہے بے گھروں کو گھر مل گئے ہیں. کہا وہ لاچار بیمار جن کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا سلمان انہیں پاس بٹھا لیتا ہے. خدارا ہمارا گورنر نہ بدلیے گا. حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو گئے, کہنے لگے میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اب میرے اندر طاقتیں نہیں رہی. خدارا, کبھی ایسا ہوا ہے کوئی حکمران جائے تو لوگ روئیں؟ رو رو کے لوگوں نے کہا خدارا ہمارا گورنر نہ بدلا جائے. حضرت عثمان نے کہا مجھے معاف کر دو, میں ایسے آدمی کا نام پیش کرتا ہوں جو مجھ سے بھی بہتر ہے. کون؟ کہا میں حضرت سعد بن ابی وقاص کا نام گورنر کے لیے پیش کرتا ہوں. حضرت, اب وہ لوگ پتہ کیا کہنے لگے مدائن کے, کہنے لگے جی بالکل ٹھیک ہے, ہمیں وہ گورنر منظور ہے, پر ہماری ایک شرط ہے, ہم ان کی گورنری تب قبول کریں گے جب آپ مستقل رہائش مدائن میں رکھیں گے. ہم آپ کو یہاں رہنے نہیں دیں گے, آپ کو وہیں رہنا پڑے گا. اتنی محبتیں, اتنا پیار. حضرت سلمان نے کہا نہیں, میں تو آخری وقت مصطفیٰ کے مدینے میں گزاروں گا, میں تو حضور کے شہر مقدس میں اپنا وقت گزاروں گا, میں نہیں جاؤں گا. وہ لوگ اتنا روئے کہ حضرت فاروق اعظم بھی رو پڑے. فرمایا اے سلمان آپ واپس چلے جائیں, ان لوگوں کا خلوص آپ کی محبت سے بہت زیادہ ہے, آپ جائیے. حضرت سلمان فارسی مدائن آ گئے. جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بن گئے. 3 لوگوں کے ساتھ ہمیشہ تھا. حضرت ابو درداء تو وصال کر گئے, 3 لوگوں سے یارانہ رہا. ایک حضرت عبداللہ بن سلام سے, ایک حضرت سعد بن ابی وقاص سے چونکہ وہ پاس تھے, اور تیسرا اکثر ٹائم نکال کے مدینے جاتے تھے. کس لیے آئے ہو؟ کہا ایک تو روضہ رسول کی زیارت کرنے آیا ہوں, اور دوسرا میں امام حسن سے ملنے آیا ہوں. ساری زندگی نبی پاک کے نواسوں کے پاس آتے, بات کوئی نہ کرتے, ذکر کوئی نہ کرتے. حضور کے شہزادوں کے پاس آتے, امام حسن سے ہاتھ ملاتے, امام حسن کا چہرہ دیکھتے رہتے, آنسو بہاتے رہتے. کتنی دیر کھڑے رہتے, امام حسن کی زیارت کرتے, واپس چلے جاتے. جب بوڑھے ہو گئے, زیادہ کمزوری آئی, تو حضرت سعد بن ابی وقاص کو پیغام دیا. کہا کسی طریقے مدینے پیغام بھیجیے اور امام حسن سے کہیے میں آپ کے نانا کا نوکر ہوں, طاقت نہیں رہی اب چل کے مدینے آ سکوں. عمر مجھے پابند کر گئے تھے کہ میں نے, حضرت عثمان کا دور آ گیا کہ میں نے اب مدائن میں ہی وقت گزارنا ہے, اگر ہو سکے تو آخری بار ایک بار مجھے آ کے مل تو جائیں. امام حسن آتے ہیں تو مجھے لگتا ہے جلوہ مصطفیٰ کی زیارت ہو گئی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے پیغام بھیجا, امام حسن وہاں سے چلے, مدائن آئے. جیسے ہی امام حسن دروازے سے داخل ہوئے, بوڑھے حضرت سلمان فارسی, بوڑھے, نکاحت اتنی ہے کہ اٹھا نہیں جاتا. امام حسن آئے تو حضرت سلمان فارسی نے رونا شروع کر دیا, تڑپنا شروع کر دیا. اٹھنا چاہا تو بستر پہ گر گئے. امام حسن قریب آئے, چارپائی پہ بیٹھے, تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور میں بڑا پریشان ہوں, میرے لیے دعا کرے. امام حسن کہنے لگے میں جوان ہوں, آپ بوڑھے ہیں, دعا آپ کو کرنی چاہیے. کہا نہیں, آپ سے دعا اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے نانا سے جو وعدے کیے تھے میں پورے نہیں کر سکا. آپ دعا کریں کہ میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں تو مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسن کہنے لگے وعدہ کیا کیا تھا, کیا نہیں پورا کر سکے؟ عرض کی حضور
نبی کریم نے فرمایا تھا اتنا مال پاس رکھنا جتنا مسافر کے پاس ہوتا ہے. یہ حضور نے مجھ سے کہا تھا، میں وعدہ پورا نہیں کر سکا. دیکھیے میرے گھر میں کتنا مال ہے، کتنا سرمایہ ہے. امام حسن کہتے ہیں میں نے مال دیکھا تو ایک مٹکا پانی پینے کا، 2 پیالے پانی پینے کے، ایک مشکیزہ، ایک چٹائی وہ بھی ٹوٹی ہوئی. فرماتے ہیں میں نے کل مال کا حساب لگایا تو میں نے کہا حضور یہ تو 15 دینار سے زیادہ نہیں بنے گا، رو کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگا امام حسن سے عجیب جملے ہیں، عجیب جملے ہیں. کہنے لگے طبقات ابن سعد میں، کہنے لگے اچھا اگر قیامت کے دن رسول پاک نے میری سرزنش فرمائی اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تو اے سیدہ فاطمہ کے شہزادے آپ سفارش تو کریں گے نا میری، آپ میری سفارش تو کریں گے حضور کی بارگاہ میں؟ حضرت سعد بن نبی وقاص بھی آئے، رونا شروع ہو گئے. کہا ہاں مجھے امید ہے کہ آپ کی سرزنش نہیں ہوگی، آپ کو بغیر حساب کتاب جنت ملے گی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی. توجہ ہے آپ کی؟ لوگ کہتے ہیں تم نے آج یہ عشق کے ترانے ڈھونڈ لیے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے لے آئے ہو. وصیت فرمائی امام حسن کو. آنے لگے حضور میں پرانا نوکر ہوں، پرانا نوکر ہوں اور میں نے اپنی نوکری کرنے کی کوشش کی ہے، اب میں بچوں گا نہیں. اگر میں مر جاؤں تو میری خواہش ہے کہ سیدہ فاطمہ کا بیٹا میرا جنازہ پڑھائے. آج نہیں، یہ آج نہیں، بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ. سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑھیا جنازہ. امام حسن نے جنازہ پڑھایا اور حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب گئے. کہنے لگے جاتے جاتے کوئی نصیحت ہی کر جائے. تو فرمایا 3 چیزوں کا خیال رکھنا. ایک روایت میں 4 ہیں. 3 کا خیال رکھنا، یا تو جہاد کے رستے میں انتقال کر جانا، یا جہاد کے رستے میں انتقال کر جانا، یا حج اور عمرے کے رستے میں مر جانا. یہ نہ ہو سکے تو قرآن سیکھتے سکھاتے دنیا سے رخصت ہو جانا. فرمایا یا جہاد کے رستے میں جانا. حضرت سلمان فارسی وصیت کر رہے ہیں، یہ وصیت یاد رکھیے گا. یا جہاد کے رستے میں انتقال کرنا، یا حج اور عمرے کے رستے میں. یہ نہ ہو سکے تو قرآن سیکھتے سکھاتے جانا. امید ہے اللہ بے حساب و کتاب جنت عطا فرما دے گا. یہ وصیت فرمائی. جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئے. عجیب سناٹا ہے. مدینے سے نور کی جماعت آ رہی ہے جنازہ پڑھنے، نور کی جماعت آ رہی ہے، نور کی. حضرت عثمان غنی خود چل کے جنازے میں شریک ہوئے اور صحابہ کہتے ہیں سفید داڑھی حضرت عثمان کی. امام حسن کے پیچھے نماز جنازہ پڑھا اور پڑھ کے پھر ان کی میت کے قریب حضرت عثمان غنی گئے. پہلے تو صبر کا پہاڑ تھے اور جب قریب گئے اور جا کر کے ماتھا چوما اور پھر جب سیدنا عثمان غنی اٹھے تو مقدس داڑھی سے آنسو گرنے لگے. کہنے لگے سلمان میں نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کو تیرا ماتھا چومتے دیکھا ہے. سلمان میں نے اپنی آنکھوں سے حضور کو تجھ سے پیار کرتے دیکھا ہے. فرمایا لوگو آج سلمان رخصت نہیں ہوا، ہم سے علم رخصت ہوا ہے، حکمت رخصت ہوئی ہے، حضور کا محبوب رخصت ہوا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کے بعد ایک دن وصال سے پہلے حضرت عبداللہ ابن سلام سے کہنے لگے جو ہم 2 دوستوں میں سے پہلے جائے گا واپس آ کے حال بتائے گا. حضرت عبداللہ ابن سلام کہنے لگے واپسی کی اجازت ملے گی؟ کہا ہاں، جو اللہ کے نافرمان ہوں گے ان کی روحیں قید ہوں گی، جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے جہاں چاہیں گے جائیں آئیں گے. حضرت سلمان فارسی وصال کر گئے، جناب عبداللہ ابن سلام کو ملے. فرمایا بتائیے خدا نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے رب نے فرمایا فرشتو سلمان سے حساب نہ پوچھ لینا، فرشتوں سلمان سے حساب نہ پوچھ لینا، اس لیے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ ہے کہ ان کے دل نے ہمیشہ میری ذات پہ بھروسہ کیا ہے، ہمیشہ میرے اوپر بھروسہ کر کے رکھا ہے، لہٰذا مجھ سے کوئی حساب نہیں لیا گیا اور بغیر حساب کتاب میری بخشش کر دی گئی. دوستو حضرت سلمان